جو کربلا کی اہمیت کو منیمائز کرتے ہیں انہیں اپنے برے انجام کی آگہی نہیں ملے گی۔ قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں حسین نے بتائی ہے۔ یہ بطور امہ کا ایک بڑا حصہ اس کو ایک اسلوب حیات کے طور پہ لے لے، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم دنیا کو جمہوریت سکھانے کے منصب پہ فائز ہوتے۔ دنیا میں انسانی اقدار کی حفاظت ہماری ڈیوٹی تھی، ہمارا فرض تھا۔ ہم شہداء علی الناس ہیں۔ واہ واہ واہ۔ جب تک ہماری خاتون، ہماری عورت اپنے ماں ہونے کے کردار کو نہیں پہچانتی، ہم بہتر نسلیں پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اس کے لیے اس کے سامنے جو رول ماڈل ہے وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا رول ماڈل ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں امام پاک کا، تو حادثہ کربلا پہ پوری ایک نظم علامہ نے رموز بے خودی میں لکھی ہے، جس میں انہوں نے پھر کربلا کی مختلف ڈائمینشنز کو بیان کیا ہے کہ کس طرح سے لا الہ کی حقیقت کو امام پاک نے بیان کیا، اور لا الہ کی حقیقت کو انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے باطل کے سامنے کھڑے ہو کے۔ تو اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ جتنی انسپائریشن علامہ اقبال کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے آل بیت سے، سیدنا علی مرتضیٰ سے، امام حسن سے، امام حسین سے، سیدہ کائنات سے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب جو فرمایا انہوں نے تا قیامت قطع استبداد کرد، تو یہ اپریشن کا خاتمہ ہے امام علی مقام کی سٹرگل۔ موج خون او چمن ایجاد کرد، واہ، یعنی کہ جو استبداد نے جو پنجے گاڑنے چاہے تھے سوسائٹی پہ، امام پاک نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ امام پاک نے اس کوشش کو آگے نہیں چلنے دیا۔ اب دیکھیں علامہ فرماتے ہیں کہ ہماری عظمت کا ہر نشان وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو چمک تھی، اس کی جو دمک تھی، اس کی جو گلوری تھی وہ کم ہوئی ہے۔ لیکن کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس سے ملنے والی انسپائریشن وقت کے ساتھ ہمارے یہاں بڑی ہے، آج بھی وہ زندہ ہے، کیونکہ ہم نے جو رمز قرآن از حسین آموختے سے آتش او شعلہ ہا اندوختیم، کہ قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیں حسین نے بتائی ہے، اور حسین کی آگ سے ہمیں وہ شعلے ملے ہیں جن سے ہمارا ایمان جو ہے، ایمان کا تار جو ہے وہ ہمیشہ تازہ رہتا ہے، چھڑا رہتا ہے، اور وہ خاموش نہیں ہوتا۔ تو امام پاک کی جد و جہد اور آپ کی استقامت، آپ کی یقین، آپ کا حق کے لیے لڑنا، حق کے لیے آپ کا ایثار، قربانی، اور اپنے خاندان کے ہر فرد اور اپنے دنیاوی سرمایے کے ہر حصے کو کہ قربان کر دینا، یہ وہ اعلیٰ ترین مثال ہے جس کے ہر پہلو کا علامہ ایک مثال کے طور پہ ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اور بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام علی مقام عظیمت کا استعار ہے، آپ نے عظیمت کے رستے کو لیا۔ ہم جب سے امام علی مقام کی شہادت ہوئی ہے برسہ برس پر سینچریز امام علی مقام کو یاد کر رہے ہیں، ان کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ کیا عملی طور پر ہم حسینی ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی لیول پر بحیثیت امہ، بحیثیت قوم امام حسین علیہ السلام کی ویلیوز کو کہیں مینیفیسٹ کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہماری لپ سروس ہے، شعر و شاعری بھی ہو رہی ہے، ذکر اذکار بھی ہو رہا ہے، نشستیں بھی ہیں، مگر عملی طور پہ ہم امام علی مقام کے اسوہ، ان کی سیرت، ان کے کردار سے کوسوں دور ہیں؟ دو چیزیں اس میں بڑی قابل غور ہیں قاسم صاحب۔ ایک تو یہ ہے جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ایٹ انڈیویجول لیول غیر معمولی انسپائریشنز رہی ہیں، اور اس کے نتائج بھی رہے ہیں۔ بے شک، علامہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، بالکل علامہ نے جو فکر دی اور اس فکر میں جو طاقت ہے وہ انہی انسپائریشنز کا نتیجہ ہے۔ بالکل۔ اور قائد اعظم کی شخصیت امام پاک سے کتنی انسپائرڈ ہے۔ آپ جانتے ہیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے دوران جب ملکہ نے یا تاج برطانیہ نے ایک خصوصی دعوت کا اہتمام کیا تو اس دن اتفاقاً 10 محرم تھا، تو قائد اعظم نے فرمایا میں اس میں حاضر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وہ دن ہے جو ہمارے لیے غم کا دن ہے، ہم ان دنوں میں دعوتیں نہیں کھاتے، تو انہیں وہ دن بدلنا پڑا۔ اور ویسے بھی قائد اعظم کی زندگی میں ہمیں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں انہوں نے ہماری تاریخ سے اور ہمارے ان ہستیوں سے انسپائریشن لی ہے۔ مثلا جو انہوں نے 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کیا تھا، وہ یوم فرقان تھا، یوم بدر سے انہوں اور انہوں نے خود اس کا ذکر کیا۔ جب انہیں مالابار ہلز میں اپنی پریس کانفرنس کی تو انہوں نے فرمایا میں نے آج جمعہ بھی ہے اور یہ دن یوم فرقان بھی ہے۔ تو اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے، یعنی ان لوگوں کی کنوکشن تھی، وہ رسمی طور پہ یا لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے فرض سے ریٹورک یہ سب کچھ نہیں کر رہے تھے، تو اس کے نتائج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ بطور قوم ہم اس کو نہیں کر سکے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بیعت امہ بھی نہیں کر سکے۔ قوم مراد ہم امہ ہی لیں گے، یہ بطور امہ کا ایک بڑا حصہ اس کو ایک اسلوب حیات کے طور پہ لے لے، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم دنیا کو جمہوریت سکھانے کے منصب پہ فائز ہوتے، ہم دنیا کے امام ہوتے آج،
ان اعلیٰ انسانی اقدار کو سکھانے کے لیے جو اسلام لے کے آیا اور جس کی انسانیت کو اسلام سے پہلے خبر نہیں تھی. تو اور ظاہر اس میں تو استعمار کے خلاف بھی کھڑے ہوتے ہیں جو آج کل کے گلوبل ہماری پاورز ہیں, جو یزیدی کردار ہے جن کا, شاید ان کے خلاف بھی پھر ہم بیست امہ کھڑے ہوتے ہیں. یزیدی کردار تو وجود میں تب آتا ہے نا جب حسینی کردار کے نمائندہ کمزور ہوتے ہیں. علامہ نے اس لیے شاید اسی نظم میں کی جگہ کہا ہوا ہے, باطل از قوت پذیرت شان حق, خے شرح حق می شمارت ز بطلان حق. باطل کو جب طاقت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے میں ہی حق ہوں. جب اس کے سامنے حق کمزور ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اگر یہ حق ہوتا تو طاقتور نہ ہوتا. وہ حق کے کمزور ہونے کو حق کے باطل ہونے کی دلیل کے طور پہ لے لیتا ہے. ہم نے یہ ماحول دنیا کو فراہم کیا ہے. یعنی دنیا میں امت وسط ہونے کے ناطے دنیا میں انسانی اقدار کی حفاظت ہماری ڈیوٹی تھی, ہمارا فرض تھا. ہم شہداء علی الناس ہیں. واہ واہ واہ, یہ ہمارا. بے شک. لیکن ہم گواہ تاریخ کی عدالت میں گواہ کے کٹہرے کے بجائے مجرم کے کٹہرے میں کھڑے ہیں. ہماری جگہ کیوں بدلی ہے؟ ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے. ایبسلیوٹلی. تو یہ جو چیز ہے, اگر ہم اس وقت عالمی استعمار کی بات کرتے ہیں, اگر یہ مبالغہ نہ ہو تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس استعمار کے وجود میں آنے کا سبب بھی ہم ہیں. ہماری نااہلی اور ہم نے جگہ چھوڑی ہے تو استعمار وجود میں آیا ہے. ہم نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تو عمر کے زمانے میں استعمار کیوں نہیں تھا؟ واہ واہ. علی کے زمانے میں کیوں نہیں تھا؟ عثمان اور ابوبکر کے زمانے میں کیوں نہیں تھا؟ تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا منصب پہچانا تھا, وہ اپنے منصب پہ کھڑے تھے. بعد میں بھی آپ کو آف اینڈ آن ایسی مثالیں مل جائیں گی. تو ہم نے بطور امت کے ایک بڑے حصے کے اس فکر کو اگر ہم اڈاپٹ کریں تو ظاہر ہے یہ ایک انسانیت کا قرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے. بے شک. اچھا, جو پروگرام کے آغاز میں جناب نے بات کی, میں چاہوں گا کہ یہ کنکلوژن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو اس پہ بھی ذرا ہم ری ایمفسائز کرتے جائیں کہ امام علی مقام کی سٹرگل کو ہم نے یونیورسل سمجھنا ہے, یونیورسل انداز کے اندر پریزنٹ کرنا ہے اور سیکٹیرین آئیڈینٹیٹی سے بالا تر ہو کے. تو جناب نے بھی یہ آغاز میں کہا تھا کہ میں چاہوں گا کنکلوژن کے طور پہ. جی بالکل کاظمی صاحب, اس پہ ہم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعہ کربلا کو پوری جامعیت سے بیان کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کو ہائی لائٹ کیا, کس طرح امام پاک نے کس نیریٹو کے ساتھ اس کا آغاز کیا. واہ واہ واہ. کربلا میں کس طرح آپ نے حق کو نکھار کے پیش کیا اور آپ پہ کیا مظالم ہوئے, اور کس طرح سیدہ زینب نے بعد میں اس کو کنٹینیو کیا. اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا کہ بعد میں کربلا کے ذمہ دار کس برے انجام تک پہنچے, یہ بھی اس کا حصہ ہے. بے شک. وجہ یہ ہے اگر ہم یہ چیز ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو جو کربلا کی اہمیت کو منیمائز کرتے ہیں انہیں اپنے برے انجام کی آگہی نہیں ملے گی. بے شک. اس میں ایک اور چیز بھی کام کر رہی ہے پورے واقعہ کربلا میں, وہ قانون مکافات عمل ہے. بے شک. یہ بھی کام کر رہا ہے. بے شک. یعنی ہم نے کے نتائج ہم نے یہ کبھی نہیں بھولنا کہ واقعہ کربلا ختم نہیں ہوا, کربلا موجود ہے. بے شک. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. واہ. اور قانون مکافات عمل جب ایکٹیویٹ ہوگا تو وہ ہمارے ساتھ اس کا رویہ کیا ہوگا اور اس کے ہمارے حوالے سے کیا کانسیکوینسز سامنے آئیں گے, وہ اس کا فیصلہ اس بات سے ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. واہ. ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے. تو یہ ساری بات بطور ایک پورے پیکج کی ہم نے ایڈریس کرنی ہے, ایبسلیوٹلی. بطور ایک کل کے ایڈریس کرنی ہے, تاکہ نئی نسل کو اور عام آدمی کو, عام صاحب ایمان کو, عام مسلمان کو واقعہ کربلا کی کلی اہمیت کا پتہ چلے. واہ.